صلوات بھیجیں محمد والے محمد پہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. نحمده ونستعینه ونستغفره ونشکره ونتوسل الیہ ونتوکل علیہ. نصلی ونسلم على خیرته فی خلقه حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الاطیبین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وقولہ الحق. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات بھیجیں محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سب سے پہلے اپنے آپ کو اور تمام مومنین اور مومنات اور سننے والوں کو تقوی الہی کی وصیت اور تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیوں کو ہر اس راستے کے انتخاب میں ہمارے لیے اس راستے کے انتخاب کو آسان فرما جو ہمیں تقوی الہی کے نزدیک کر دے. تقوی زندگی گزارنے کا ایک ایسا ذریعہ ہے کہ انسان جس مقصد کے لیے خلق کیا گیا یعنی اللہ تک پہنچنا، اللہ کا قرب حاصل کرنا، تقوی اس راستے تک پہنچنے کے لیے ایک پروٹیکشن ہے جو انسان کو مختلف چیزوں سے جو اس راستے سے دور ہٹانے کے لیے اس کے اوپر وارد ہوتی ہیں، چاہے وہ فتنے کی صورت میں ہوں، چاہے وہ گناہوں کی صورت میں ہوں، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہوں. تقوی الہی اس تمام برائیوں سے، ان تمام فسادات سے، ان تمام فتنوں سے انسان کو محفوظ رکھتے ہوئے اللہ کے اس راستے پر انسان کو چلاتا ہے کہ انسان اللہ تک پہنچ جائے، یعنی جو اس کی خلقت کا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور میں نے کئی دفعہ اس کو آپ کے سامنے عرض بھی کیا کہ اے انسان، میں نے تجھے جو ہے وہ اس لیے خلق کیا ہے کہ تو مجھ تک پہنچ جائے. انک قادح الی ربک، کہ تو مجھ تک زحمتیں اٹھا کر جس طرح بھی تجھے پہنچنا ہے تو مجھ تک پہنچ جائے. لہٰذا انسان اگر چاہتا ہے کہ اس مقصد تک پہنچے تو تکالیف بھی آئیں گی، اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں بھی آئیں گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس کے لیے امتحانات رکھے گئے ہیں وہ بھی آئیں گے. لیکن انسان کو ان تمام آزمائشوں، ان تمام امتحانوں میں صبر اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھتے جانا ہے. اللہ تعالیٰ نے کچھ طریقے بیان کیے انسان کے لیے کہ وہ اپنے ایمان کو ثابت کرے. ایماندار لوگوں کے لیے، ایمان والے لوگوں کے لیے، مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے نماز کو فرض کیا. اے یا ایھا الذین آمنوا، ٹھیک ہے کہ اے ایمان والو اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، یا روزہ دو یا زکوٰۃ دو. لیکن جس آیت کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 ہے. اور یہ آیت عموماً ذی الحجہ میں جب خطبے جمعے سے خطاب کیا جاتا ہے یا مجالس اس مہینے کے اندر ہوتی ہے تو اس آیت کی عموماً تلاوت کی جاتی ہے. حج جنہوں نے کیا ہے انہوں نے اس آیت کو کثرت سے سنا ہوگا کہ حج کے وجوب پہ جو آیت دلالت کرتی ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ، میں اس آیت کا پہلے سادہ ترجمہ آپ کے سامنے کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کی تفصیل تھوڑی بہت بیان کروں گا جتنا وقت کے دامن میں گنجائش ہوگی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کھلی ہوئی نشانیاں ہیں. آیات بینات یعنی کھلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں ہیں. مقام ابراہیم، جس میں سے ایک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اس بندے ابراہیم کا مقام ہے کہ جس نے خانہ کعبہ کو دوبارہ سے تعمیر کیا، جس نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے خانہ کعبہ کی دیواروں کو جو ہے وہ دوبارہ بلند کیا. اور آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کئی دعائیں ملیں گی کہ جس میں اللہ تعالیٰ سے وہ مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ ربنا اغفر لنا، جہاں پہ ربنا تقبل منا، اور اس کے علاوہ السلام علیکم، اور ربنا تب علیہ، کہ اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمائے، ہم سے اس قلیل اعمال، ہمارے ان قلیل اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. السلام علیکم. کیا ہمیں سبق مل رہا ہے؟ ہمیں سبق یہ مل رہا ہے کہ حضرت ابراہیم جو اسلام میں اور تمام ادیان کے اندر لوگ انہیں اپنا باپ تصور کرتے ہیں،
اور جن کے بارے میں قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا، پہلے مسلمان، پہلے حق پرست، کہ جنہوں نے دین اسلام کی بنیاد رکھی، مسلمانوں کی بنیاد رکھی، انہوں نے جب گھر کی تعمیر کی، اس گھر کی جو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، زمین میں وہ مرکز ہے کہ جہاں سے زمین کی ابتدا ہوئی، ابھی دہو الارض گزرا ہے، آپ کو میں نے بیان کیا تھا کہ زمین کی ابتدا جہاں سے ہوئی وہ مرکز خانہ کعبہ کی وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ خانہ کعبہ موجود ہے۔ یہی خانہ کعبہ اگر آپ آسمانوں میں دیکھیں تو روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ اسی خانہ کعبہ کی لوکیشن پہ، یعنی اگر آپ آسمانوں میں جائیں تو بیت المعمور ہے کہ ایک خانہ کعبہ وہاں پہ بھی ہے جہاں پہ فرشتے طواف کرتے ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس میں آیات بینات، کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، صرف مقام ابراہیم کا یہاں پہ ذکر ہے، اس کے علاوہ کئی نشانیاں ہیں، آپ جگہ جگہ روایات میں، جگہ جگہ قرآن کے اندر ان نشانیوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں ومن دخل کان آمنا، جو اس میں داخل ہو جائے وہ امن میں آ گیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ خانہ کعبہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جو اس کے اندر ہو، چاہے وہ کسی کا جانی دشمن ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اس کے باپ کا ہے، بیٹے کا ہے، کسی کا قاتل بھی ہو، اگر وہ اپنے باپ کے قاتل یا بیٹے کے قاتل ہو یا کسی کو بھی جو اس کا دشمن ہے وہ وہاں پہ دیکھے، تو وہاں پہ اس کو اجازت نہیں ہے کہ اس کو کسی بھی قسم کی ٹھیس پہنچا سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو امن کا جو ہے وہ گہوارہ بنایا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ اب یہاں سے وہ آیت شروع ہوتی ہے کہ جہاں سے حج کے وجوب کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ۔ آپ آیت کا لہجہ دیکھیں، اللہ کے لیے ہے، شروع کہاں سے ہو رہا ہے یہ جملہ جہاں حج کی فرضیت آ رہی ہے، وَلِلَّهِ، صرف اللہ کے لیے ہے، ٹھیک ہے، کیا حج البیت، سوری علی الناس، لوگوں کے اوپر، حج البیت کہ وہ قصد کریں بیت، گھر کا، ٹھیک ہے، یعنی لوگوں کے لیے یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دیا ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا قصد کریں۔ حج جسے ہم حج بولتے ہیں، حج کہتے ہیں کسی جگہ کا قصد کرنا، کسی مقام کا قصد کرنا، اسے کیا کہتے ہیں؟ حج۔ اور کہاں کا قصد کیا جا رہا ہے؟ بیت کا، اللہ تعالیٰ کے گھر کا قصد کیا جا رہا ہے۔ کہا کہ اللہ لوگوں کے لیے ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا قصد کریں۔ من استطاع، کون لوگ؟ وہ لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، استطاعت جن کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ میں ترجمہ کروں پھر اس کے بعد اس کی تفصیل بیان کروں گا۔ الہ سبیلا، اور اسی کی طرف یہ راستہ جاتا ہے، الہ سبیلا یہ اسی کی طرف جانے کا راستہ ہے۔ ومن کفرا، اور جس نے انکار کیا، فإن اللہ، بے شک اللہ، غنی عن العالمین، تمام جہانوں سے، تمام عالمین سے غنی ہے، یعنی اس کو پرواہ نہیں ہے کہ تم حج کرتے ہو نہیں کرتے۔ اب اس میں علماء مختلف چیزیں بیان کرتے ہیں، میں اس پہ آنے سے پہلے ایک چیز آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج پہلی ذی الحجہ کا دن ہے، اور پہلی ذی الحجہ جو ہے وہ ان امتحان کے دنوں میں سے پہلا دن ہے کہ جو بنی اسرائیل پہ آیا۔ بہت سارے اس کی مناسبات ہیں پہلی ذی الحجہ کی، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب کوہ طور کے اوپر دعوت دی ہے تو 30 دن کے لیے دعوت دی، اور 30 دن کی جب دعوت دی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 10 دن ایکسٹینڈ کر دیا۔ حضرت موسیٰ کہہ کے گئے تھے کہ میں 30 دن بعد واپس آ جاؤں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ تم 10 دن اور ہمارے پاس رکو۔ ان 10 دنوں کے اندر ایک طرح سے یوں کہہ لیں کہ بنی اسرائیل کے اندر تلاطم برپا ہو گیا، یعنی یہ 10واں، یعنی یہ پہلا، ایک طرح سے مولا والے یہ پہلا دن آنا تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر جو فتنے پرداز لوگ تھے انہوں نے سازشیں اور فتنے کرنے شروع کیے۔ ان میں سے ایک سامری تھا جس کا نام ہمیں ملتا ہے، روایات کے اندر ملتا ہے، اس نے جو کیا وہ آپ کے سامنے میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، آپ نے بھی کئی دفعہ اس کو سنا ہوگا۔ تو یہ 10 دن وہ 10 دن ہیں کہ جن کو امتحان لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے موسیٰ کو اپنے پاس روک لیا تھا۔ اس کے علاوہ ان 10 دنوں کا تذکرہ قرآن مجید میں ایک اور جگہ بھی ملتا ہے، جہاں قرآن مجید فرماتا ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی، صبح صادق قسم ہے، کیا قسم کھا کے کہتا ہے؟ اور قسم ہے کسی چیز کی، ولیال عشر، ان 10 راتوں کی۔ تو علماء تفسیر اس بارے میں بیان فرماتے ہیں، یہ روایات ملتی ہیں کہ یہ 10 راتیں، جس کا کثرت سے یہ احتمال دیا جاتا ہے کہ یہ 10 راتیں یہی ذی الحجہ کے پہلے دن ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اپنے پاس مزید روکا تھا۔ ان 10 دنوں کے بارے میں کئی ہمیں روایات ملتی ہیں، ابھی میں انشاءاللہ خطبے کے اندر آئندہ جب میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا تو اس میں بیان کروں گا کہ ان 10 دنوں کے اندر کیا کیا ثواب ہے، جو ان 10 دنوں میں اس ثواب میں حاصل ہونا چاہتا ہے وہ کیا اعمال انجام دے۔ ویسے تو آپ نے مفاصل جناب میں دیکھ بھی لیا ہوگا، لیکن پھر بھی میں آپ کے سامنے مختصر اس کو بیان کروں گا۔ تو یہاں پہ ان آیات کے بارے میں، اس قرآنی آیت کے بارے میں
ایک روایت ہمیں جو ہے وہ منابع کے اندر ملتی ہے. اور روایت کیا ہے کہ ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام، یعنی ایام العشر. ایام العشر سے مراد علماء نے اس مہینے کے پہلے 10 دن لیے ہیں. ان دنوں میں صدقہ، صلہ رحم، انفاق، مخصوصاً روزہ، حتیٰ تمام وہ اعمال جو دوسرے دنوں میں انجام دیے جاتے ہیں، ان ایام میں اس کا خاص ثواب ذکر کیا گیا ہے. اس روایت میں فرماتے ہیں کہ ما من ایام العمل الصالح، کہتے ہیں کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے اس میں عمل کرنے سے زیادہ صالح، یعنی جو عمل نیک ہو سکتا ہے وہ ان دنوں میں سب سے بہترین عمل جو ہے وہ نیکی کے انجام دیے جا سکتے ہیں. احب الی اللہ، جو اللہ کو محبوب ہو، من هذه الایام، وہ ان ایام میں دیے جائیں. یعنی ان ایام میں، ان 10 دنوں میں عمل کیے جانے والے اذکار و اعمال وہ دوسرے تمام دنوں کے اعمال و اذکار سے زیادہ افضلیت رکھتے ہیں. بعض علماء نے تو یہ کہا کہ رمضان کے اندر کیے جانے والے اعمال سے بھی ان کی افضلیت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، رمضان میں کچھ چیزیں واجب ہیں، کچھ چیزیں مستحبات ہیں، لیکن اس میں واجب چیزیں صرف کچھ لوگوں کے لیے ہیں، لیکن تقریباً تمام کے تمام اعمال جو ہے وہ مستحبات میں آتے ہیں. ان میں سے کیا ہمیں ملتا ہے کہ سب سے پہلا جو واجب ہمیں اس میں نظر آتا ہے وہ ہے حج. یعنی ان لوگوں پر کہ جن پہ اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے حج کو واجب کیا ہے. اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ استطاعت ہے کیا چیز. بعض لوگ اس کے بارے میں مختلف رائے دیتے ہیں اور مختلف انہوں نے اپنے ذہن میں نظریات بنا لی ہے کہ اگر ہمارے گھر میں بیٹی ہے یا ہمارے اوپر کوئی ایسا قرضہ ہے کہ جو ہمیں 30 سال میں ادا کرنا ہے، یا ہمارے اوپر کوئی ایسی ذمہ داری ہے کہ ہمارے بیٹے کی یا بچی کی یا پڑھائی یا اس کی شادی ہونے والی ہے، تو یہ ذمہ داریاں لوگوں نے اس بات کو جسے کہتے ہیں حج کو ترک کرنے کا بہانہ بنا دی کہ ہمارے اوپر استطاعت اس لیے نہیں ہے کہ ہماری بیٹی کی شادی، ہمارے گھر میں بیٹیاں بیٹھی ہیں اس لیے ہم، کیونکہ ابھی بیٹیوں کی شادی نہیں ہوئی تو ہم مستطیع نہیں ہیں. یا مثال کے طور پہ ہمیں ابھی گھر کی جو ہے وہ مارٹگیج بھرنی ہے، 30 سال ہمارے پاس جو ہے وہ قسطیں ہمیں بھرنی ہے، تو ہمارا 30 سال تک تو حج ویسی واجب نہیں ہے. اس طرح کے مختلف ایکسکیوزز اور اس طرح کے بہت سارے ایکسکیوزز لوگوں نے بنا دیے. حج کی استطاعت کے بارے میں مختصر آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ حج کی استطاعت سے مراد یہ ہے، ایک سلام بھیجو کہ 2 یا 3 طرح کی یا 4 طرح کی استطاعتیں یا 3 طرح کی فراغتیں یا 3 طرح کی آسانیاں یا 3 طرح کے جیسے کہتے ہیں کہ آپ کو کنفرمیشن آپ کو ان چیزوں کے بارے میں معلوم مل جائے. وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی ہے مالی استطاعت، کہ انسان کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ حج پر جا سکے، حج سے واپس آنے کے بعد اس کو کوئی ایسی پرابلم نہ ہو کہ وہ خدا نخواستہ فقیر ہو جائے کہ سارے پیسے اس نے مستقبل کے جمع کیے تھے وہ سارے حج پہ لگا دے اور بعد میں جب واپس آئے تو گھر والوں کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہ ہو. یعنی اس کی استطاعت ایسی ہو کہ نہ اس کے پیچھے حج پہ جانے کے بعد اور نہ آنے کے بعد اس کو کسی قسم کی مالی تنگی ہو. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ حج سے جسمانی جو ہے استطاعت، جسمانی استطاعت کیا ہے کہ وہ جسمانی طور پر قابل ہو، ٹھیک ہے، کہ وہ ارکان اور مناسک کے حج کو انجام دے سکے. مثال کے طور پہ اس کو چلنے میں پرابلم نہ ہو، اس کو اور کوئی ایسی بیماری نہ ہو کہ اس کی وجہ سے وہ حج کے مناسک کو انجام نہ دے سکے. تو جسمانی استطاعت کا ہونا بھی ضروری ہے. جسمانی طور پہ بھی وہ فٹ ہونا چاہیے، فٹ سے مراد یہ کہ وہ حج کے ارکان انجام دے سکے، اور مالی طور پہ بھی اس کو استطاعت ہونی چاہیے. تیسری چیز جو استطاعت کے لیے ضروری ہے وہ ہے زاد راہ. زاد راہ یعنی اس کے بعد حج کے تو پیسے ہیں لیکن راستے میں کھائے گا پیے گا کیا، ہوٹل کون سا لے گا، رہے گا کہاں پہ، وہ پیسے نہیں ہیں. ٹکٹ کے پیسے ہیں اس کے پاس لیکن کھانے پینے، ہوٹل، رہنے سہنے، اپنے بچوں کے کھانے پینے کے خرچہ وہ اس کے پاس نہیں ہے. زاد راہ نہیں ہے اس کے پاس. ٹھیک ہے. اور بعض علماء نے یہ بھی شامل کیا کہ اس کے پاس حج سے واپسی میں خریدنے میں، واپسی پہ لوگوں کو دینے کے جو تحائف ہے اس کے پیسے نہیں ہیں. بعض نے اس کو بھی شامل کیا. کہتے ہیں یہ بھی اس کو اس لحاظ سے بھی یہ مستطیع ہونا چاہیے، یعنی یہ تمام زاد راہ اس کے پاس موجود ہونا چاہیے. چوتھی چیز ہے راستے کی سلامتی. ٹھیک ہے. راستے کی سلامتی یا ایسی کوئی بیماری، جیسے ابھی کورونا کے زمانے میں 1 سال ایسا ہوا کہ حج نہیں ہو سکا. ٹھیک ہے نا. تو راستے کی سلامتی ہو، یعنی جن راستوں سے اس کو جانا ہے وہ محفوظ ہو. اگر راستے محفوظ نہ ہو، خدا نخواستہ راستے میں کوئی جنگ ہو رہی ہے یا جس سواری سے یا جس طریقے سے اس کو جانا ہے وہ محفوظ نہ ہو، تب بھی استطاعت نہ آتی. کچھ استطاعتوں میں سے یہ 4 جو ہے وہ مین ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ چاروں چیزیں کنفرم ہے، جانے کا راستہ کھلا ہوا ہے، زاد راہ آپ کے پاس موجود ہے، جسمانی طور پہ آپ فٹ ہے، آپ کے پاس اتنا مال ہے کہ آپ حج کر کے واپس آ سکتے ہیں، اتنے میں آپ کا کوئی خاندان بھوکا نہیں مرے گا خدا نخواستہ، یا آنے کے بعد آپ کو کوئی ایسے فصل کا سامنا نہیں ہوگا. تو اب اگر آپ کی گردن پہ کوئی ایسا قرض ہے جو آپ کو فوری طور پہ ادا نہیں کرنا،
یعنی ایسا نہیں ہے کہ ماہ ذی الحج آنے سے پہلے ماہ ذی القعدہ کے اندر یا اس سے پہلے والے مہینے کے اندر آپ کو وہ حج سے پہلے وہ قرض اگر دے دیں گے تو حج کے پیسے نہیں بچیں گے. اگر ایسا کوئی قرض نہیں ہے، ایسی کوئی قسط ہے جو آپ نے سالوں میں ادا کرنی ہے، 30 سال یا 40 سال میں، ٹھیک ہے، ادا کرنی ہے، گھر کی مارٹگیج ہے یا کسی اور چیز کی مارٹگیج ہے، تو یہ مارٹگیج تو آپ ادا کرتے ہی ہیں، یہ تو آپ کر ہی رہے ہیں. یہ آپ کے اوپر کوئی ایسا انداز نہیں ہو رہی کہ آپ حج کے پیسے نکالنے کی وجہ سے اس پہ کوئی اثر پڑ جائے گا، ٹھیک ہے. تو یہ حج کی استطاعت پہ فرق نہیں کرتی، لہٰذا حج کی جس پہ استطاعت آ جائے تو اس کے اوپر حج کا کرنا واجب ہے. اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک چیز فرما رہا ہے، ایک سوال بھیجوں کہ دیکھو نماز میں نے تمہارے ایمان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے نماز کو رکھا تھا. تم مومن ہو اگر تم نماز پڑھتے ہو، تم مومن ہو اگر تم زکوٰۃ دیتے ہو، تم مومن ہو اگر روزہ رکھتے ہو. لیکن حج کے لیے یہ نہیں کہا اے ایمان والو، بلکہ خطاب کیا گیا للناس، ٹھیک ہے، للہ علی الناس، انسانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرض ہے، ٹھیک ہے. اب کیا انسانوں کی طرف سے؟ یعنی اگر تم حج نہیں کرتے استطاعت آنے کے باوجود تو تم سمجھو کہ تم انسان ہی نہیں، یعنی تم نے انسانیت کو اپنی نظروں میں، لوگوں کی نظروں میں بس کر دیا. کیونکہ ایک انسان، جس سے انسان لفظ نکلا انس سے، انس کا مطلب یہ ہے کہ انسان انسیت رکھتا ہے ہر اس شخص سے جو اس کے اوپر رحم کرتا ہے، جو اس کے پاس کرم کرتا ہے، جو اس کو نعمتیں دیتا ہے، اس کا شکر گزار ہوتا ہے. تو حج ایک طرح کی شکر گزاری ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تمہیں اتنا پیسہ دیا، اتنی تمہیں استطاعت دی، تو اب تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم میرے گھر کے حج کے لیے آؤ. اور اس کے بعد وعدہ یہ دیا کہ اگر تم میرے گھر کے حج کے لیے میری خاطر آؤ گے اور میری خاطر، صرف میری خاطر اس حج کو انجام دو گے تو میں تمہیں گناہوں سے ایسا پاک کر دوں گا کہ جیسا تم اپنے ماں کے بطن سے نکلتے ہوئے پاک تھے، پاکیزہ تھے باطنی طور پر، کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے ہر گناہ سے پاک رکھا تھا جب تم پیدا ہوتے ہو، تو تم ایسے پاک ہو جاؤ گے، ایسے پاک ہو جاؤ گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنی بشارت دی ہے اس شخص کو کہ جو استطاعت آنے کے بعد صرف اللہ کی خاطر حج کو انجام دے. خوش نصیب ہے وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے حج کو اپنے وقت پر اپنی استطاعت آنے کے بعد انجام دے لیا. لیکن جو لوگ استطاعت آنے کے بعد حج کو انجام نہ دے، اس کے لیے بڑی خطرناک روایات ہیں. اور خود آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑی بیزاری اور جسے کہتے ہیں نا برات کا اعلان کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم جتنے بھی پیسے والے ہوں گے، اگر تم استطاعت کے بعد ہمارے حج پہ نہیں آ رہے تو ہمیں تمہاری کوئی پرواہ نہیں. آیت میں دیکھیں کس طرح سے خطاب فرمایا. آیت میں فرمایا ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ وَمَنْ كَفَرَ، جو انکار کرے، یعنی جو انکار کر دے استطاعت آنے کے بعد حج پہ جانے سے انکار کر دے، تو اس کے بارے میں فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے کہ تم چاہے جتنے بھی دولت مند ہو، چاہے تمہارے پاس جتنے بھی ٹاورز ہو، جتنے بھی تمہارے بڑے بزنس ہو، جتنے بھی تمہارے پاس مال و دولت، گھر بار جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ تم سے بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ عالمین کا جو ہے وہ اس سے غنی ہے، یعنی جو بھی عالم میں اللہ اس سے غنی ہے. اللہ کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم حج کرو یا نہ کرو. اس طرح ایک اور سلام تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے آیت کو شروع کیا ہے. اگر ہم قرآن مجید کی آیات پہ غور کریں، سورہ بقرہ کی جو آیات ہیں 197 کے بعد سے جو آیات ہیں، یہ ساری حج کے مناسک کو بیان کریں، کس طرح سے کب مزدلفہ جانا ہے، کب منی جانا ہے، وہ تمام چیزیں بیان ہوئی. اس میں مجمل طور پہ اس میں تقریباً بیان ہو گئی ہے. وہاں پہ اللہ تعالیٰ عمرے کی بھی آیت بیان فرماتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ حج جو ہے وہ 3 قسم کا ہوتا ہے. ایک حج حج افراد، ایک حج حج قران، اور ایک حج حج تمتع. تو وہ لوگ جو خانہ کعبہ سے 88 کلومیٹر کے ریڈیس میں رہتے ہیں یا اس سے باہر رہتے ہیں، ان کے اوپر حج تمتع ہوتا ہے. لیکن جو اس ریڈیس کے اندر رہتے ہیں، 88 کلومیٹر کے ریڈیس میں رہتے ہیں خانہ کعبہ کے، ان کے اوپر حج قران یا حج افراد ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے مختلف شرائط ہیں، وہ بیان کرنے کے بعد نہیں ہے، صرف بیان کر رہا ہوں آپ کو. اب جو لوگ باہر رہتے ہیں ان کے اوپر جو حج واجب ہوتا ہے اسے ہم حج تمتع کہتے ہیں. حج تمتع 2 پارٹ پر مشتمل ہوتا ہے، ایک عمرہ تمتع اور ایک حج تمتع. تو اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے، اس طرح بات جمعہ والے جہاں عمرے کی آیت بیان فرمائی ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایک اور صلی اللہ ہاں وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور تمام کرو حج کو اور عمرے کو للہ، اللہ کے لیے. یعنی یہ سورہ بقرہ میں جو آیات کا پورا پیکج اللہ تعالیٰ نے حج کے بارے میں دیا ہے، شروع کہاں سے آئے تو نہیں، جہاں سے حج کی فرضیت شروع ہو رہی ہے، اور جہاں پہ سورہ آل عمران میں وہ تو ہے.
وہ حج کی فرضیت وہاں سے بیان کی ہے. شروع کیسے ہو رہی ہے؟ للہ علی الناس حج البیت. اور جہاں پہ حج کے مناسک ختم ہوتے ہوئے بتا رہا ہے کہ عمرہ اور حج انجام دینے کے بعد کرو, تو وہاں پہ آیت ختم ہو رہی ہے للہ پہ. کیسے ختم ہو رہی ہے؟ واتم الحج, تمام کرو حج کو, والعمرۃ للہ, اور عمرے کو اللہ کے لیے. یعنی یہ حج نام ہے للہیت کا, شروع اللہ کے لیے, ختم اللہ کے لیے. اگر اس کے درمیان ذرا سا بھی ریاکاری کہ مجھے حاجی کہیں گے, یا میں جاؤں گا تو مجھے لوگ کہیں گے کہ یہ حج پہ گیا ہے, یا وہاں پہ جا کے کوئی بھی اس طرح کا قصد ہو, کوئی دنیاوی قصد ہو, تو اس نے اپنے 14-15 ہزار ڈالر صرف ضائع کیے, یا 18-19 لاکھ روپے صرف ضائع کیے, کیونکہ یہ اللہ کے لیے حج نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے شرط رکھی تھی حج کس کے لیے ہو؟ للہ. شروع للہیت سے ہو اور ختم کس پہ ہو؟ للہیت پہ. یعنی صرف اور صرف قربتاً الی اللہ. قربتاً الی اللہ کا مطلب آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں, یعنی یہ کہ اللہ کا میں بندہ ہوں اور اللہ نے یہ حکم دیا ہے یہ کام تمہیں کرنا ہے. یعنی دوسرے الفاظ میں اگر سلینگ میں آپ کو میں بیان کروں تو حج نام ہے یسر کہنے کا. یہ قیامت کے میدان کی ایک ریہرسل ہے کہ قیامت کے میدان میں کیا ہو رہا ہے. یا بعض دفعہ ایسی چیزیں حج میں آپ کو ہوتی ہیں کہ آپ کو اس کی علت یا ریزن سمجھ نہیں آتا. آپ کہتے ہیں اس کا کیا مقصد ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہا. حج اس بات کی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ کہیں گے مجھے سمجھ نہیں آتا اس کا مقصد کیا ہے اس لیے میں اس کو انجام نہیں دوں گا. وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا یس سر, تمہیں 7 چکر لگا دے, ادھر سے منہ کرو ادھر منہ کر کے چلنا شروع کرو صفا مروا کے درمیان. تمہیں 7 چکر خانہ کعبہ کے گرد لگانے تو تمہیں بس اس طرح سے گھومنا ہے, چکر بھی اینٹی کلاک وائز نہیں آنا, کلاک وائز جانا ہے. یعنی وہاں پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے یوں کیوں نہیں گھوم سکتے, یوں کیوں گھومتے ہیں, یا نماز کو مقام ابراہیم کے پیچھے کیوں پڑھنا ہے کیوں نہیں پڑھنا. وہاں پہ ریزنس کی جگہ نہیں ہے. یہ پریکٹس کروائی جا رہی ہے کہ کس طرح قیامت میں سب جمع ہوں گے, کوئی سوال کرنے کا یارہ نہیں رکھتا ہوگا وہاں پہ کہ اللہ کے سامنے کوئی سوال کر سکے. یا یوں کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ پریکٹس کروا رہا ہے تمہیں اپنی اطاعت کی, کہ اس مختصر سی مدت کے اندر تم یسر کہنے کی عادت ڈال دو اللہ کے حکم کے سامنے, تاکہ تم سارا سال اللہ کے حکم کے سامنے اللہ کو اوبے کرتے رہو. اور یہی چیز قربت کہلاتی ہے. یہ جو آپ کہتے ہیں قربتاً الی اللہ, یا اللہ تو مالک ہے, تو میرا رب ہے, میں تیرا عبد ہوں. اور عبد کا کام یہ ہوتا ہے کہ مالک کے احکام کو بے چون و چرا انجام دے. آگے سے پوچھے نا کہ آپ نے کیوں کہا. تو بہرحال یہ حج اللہ تعالیٰ کی قربت کا, للہیت کا نام ہے, اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت سارے انعامات رکھے ہیں. اس کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ حج کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جاتے ہیں تو آپ کو تقریباً اکثر جو اعمال یا مناسک ہیں وہ عمل کرنے کے ہیں, انجام دینے کے ہیں. اس میں پڑھنے والی عبادات 1-2 ہی ہیں خالی. اس کے علاوہ سب جو بھی آپ نے عمل کرنا ہے وہ صرف آپ نے حرکت انجام دینی ہے, وہ عمل آپ نے انجام دینا ہے. حج نام ہے حرکت کا, حج کچھ پڑھنے کا نام نہیں ہے, حج کچھ کرنے کا نام ہے. لوگ سمجھتے ہیں مکہ جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے. حج مکہ میں ہوتا ہی نہیں ہے, حج ہوتا ہی مکہ سے باہر ہے. ٹھیک ہے, عرفات کے میدان میں, مزدلفہ کے میدان میں, منا میں, یہاں پہ حج ہو رہا ہوتا ہے. بعد میں آپ طواف کے لیے یہاں پہ آتے ہیں. صرف 2 جگہ پہ آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ کو حج کے میں کچھ پڑھنا ہے, اور وہ 2 جگہ کون سی ہیں کسی کے ذہن میں ہے جو پرانے حاجی ہیں؟ احرام پہنتے وقت تلبیہ جو پڑھنا ہوتا ہے, اور دوسرا کون سا؟ جو نماز طواف کی پڑھنی ہوتی ہے اس میں آپ کو کچھ پڑھنا ہوتا ہے. باقی سب جگہ کرنے کا کام ہے. وہ جو طواف کے دوران پڑھنے کی دعائیں ہیں یا سعی کے دوران پڑھنے کی دعائیں ہیں, یہ ساری کی ساری دعائیں مستحب ہیں. ساری کی ساری دعائیں مستحب ہیں. آپ کو اس میں پڑھنا کچھ نہیں ہے. آپ خالی بھی چلتے رہے بغیر کچھ پڑھے ہوئے تو وہ آپ کا طواف یا آپ کی صحیح وہ صحیح ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک فرماتا ہے, ایک ثواب کہ آپ اگر روایات اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو ملے گا کہ حج کتنا بڑا ایک امتحان ہوتا ہے, کیونکہ وہاں پہ سارے کے سارے صاحبان استعداد آئے ہوتے ہیں. کوئی اپنی کمپنی کا CEO ہے, کوئی اپنی کمپنی کا جو ہے ڈائریکٹر ہے, کوئی بیچارہ مالی استطاعت خود سے اپنے پر لانے کے لیے اس نے محنت کی ہوتی ہے تو وہ کچھ پیسہ اس کے بعد, یعنی پیسے والے لوگ آئے ہوتے ہیں. حج عبادت ہی پیسے والے لوگوں کی ہے, صحت مند لوگوں کی اور پیسے والے لوگوں کی. تو یہاں پہ جو بھی آئے ہوتے ہیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ تم نے اپنے پیسے کی نمائش نہیں کرنی. ایک لباس تمہیں دیا گیا ہے جسے احرام کہا جاتا ہے, ایک باندھنا ہے اور دوسرا اوپر ڈالنا ہے, اب جسے آپ کہتے ہیں لنگ, اور ایک اوپر سے ڈالنے والی ردا. یہ 2 چیزیں آپ کی ہوتی ہیں جو آپ کے کفن کی تقریباً ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ 2 چیزیں, یعنی ایک لباس میں آ جاؤ, یونیفارمیلٹی تمہارے درمیان ہونی چاہیے. یعنی مسلمان کے درمیان پیسے والا کسی جگہ کمشنر ہو, چاہے کسی جگہ کا پرائم منسٹر ہو, چاہے وہ کسی کمپنی میں کام کرنے والے کا عام ملازم ہو اور اس کا حج میں نام آ گیا ہو, تو یہ سب کے سب برابر ہیں, سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں,
ایک ہی طرح سے ان کو کام کرنے ہوتے ہیں. کسی کے لیے VIP پروٹوکول یہ نہیں ہوتا کہ تمہارے لیے طواف کے جو ہے مثلا امیر آدمی ہے تو اس کے لیے طواف کے 3 چکر ہیں اور جو غریب آدمی ہے اس کے طواف کے 7 چکر. نہیں, سب کو ایک ہی کام انجام دینا, یعنی تمہارے درمیان یکجہتی ہونی چاہیے. دوسری بات یہاں سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتی ہے کہ تمہیں اپنی انا مٹانی ہے. یہ جو میں تمہارے اندر ہے کہ میں یہ میری جگہ, یہ میرا کمرہ, میرا گھر ایسا ہونا چاہیے, نہیں. یہاں پہ سب جو جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ. وہاں پہ حتیٰ کہ بعض چیزوں سے اوائڈ کرنا بھی ہے. حج کے اندر بکرے لے آتا ہے, آپ کو معلوم ہے نا کہ کفارے کے طور پہ بکرے دینے پڑتے ہیں. یعنی ادھر آپ کو احرام کی حالت میں کہیں بو آئی اور آپ نے منہ سمیٹ دیا, یہ کیسی جگہ پہ آ گئے ہم. وہاں پہ ہمارے گھر میں تو ہر وقت پرفیوم اور مختلف قسم کے اسپریز اور ہمارے باتھ روم میں ایسی ایسی خوشبوئیں ہوتی ہیں. یہ کہاں پہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ لا کے پھنسا دیا, ایسے باتھ روم سے بو آ رہی. وہاں پہ ناک چڑھانے میں بھی جو ہے وہ کفارہ ہو جاتا ہے. یعنی احرام کی حالت میں آپ بو کو آنے سے روک بھی نہیں سکتے, نہ یعنی منہ نہیں چڑھا سکتے. تو لہٰذا وہاں پہ انسان کو اپنے نفس کے مارنے کی پریکٹس کرائی جا رہی ہوتی ہے. ایک چیز کہ اب اللہ تعالیٰ کا خطاب یہاں پہ جو ہے من استطاع یہاں پہ کہا ہے, یہاں پہ خطاب 2 طرح کے لوگ اس کے مخاطب ہیں. یعنی استطاعت آنے والے 2 قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی آواز پہ لبیک کہا اور حج کے لیے چلے گئے, اور ایک وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی آواز پہ لبیک نہیں کہا استطاعت آنے کے بعد. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے اس کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اللہ غنی عن العالمین ہے. امام صادق علیہ السلام کی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں گا. ایک رسول اللہ کی خطبے کو کوشش کروں گا کہ مختصر کر کے خطبہ دوم پہ آ جاؤ. امام بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حج کے بارے میں کہ جس کے پاس اتنا خرچ اور سواری ہو جو اسے اللہ کے گھر تک پہنچا سکے, پھر بھی وہ حج نہ کرے تو اسے یہ پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ یہودی بنے یا نصرانی. یعنی بعض روایات میں اس طرح سے اسی طرح کی ایک روایت ملتی ہے کہ جس پہ استطاعت آ جائے اور وہ حج نہ کرے تو وہ جب مرتا ہے تو یہودی یا نصرانی کی موت مرتا ہے. یعنی مسلمان ہوگا, مسلمان گھر میں پیدا ہوگا, سارے اس کے ساتھ مسلمانوں والے سلوک کیے جاتے ہوں گے, اس کو مسلمان کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہوگا, لیکن اللہ کی نظر میں استطاعت آنے کے بعد جس نے حج نہیں کیا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ یہودی بنے یا نصرانی بنے, اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. یعنی ان سے بھی بدتر اس کا رتبہ ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ پیسہ, یہ مال, یہ اولاد, یہ سب چیزیں جو تمہیں دی تھی, یہ اس لیے دی تھی کہ انفاق کرو ان میں سے ان تمام راہوں پر کہ جن کا ہم نے تمہیں حکم دیا ہے. اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے ان راہوں پر کہ جن کا ہم نے حکم دیا کہ وہاں پہ خرچ کرو. اور ان میں سے ایک خرچ یہ ہے کہ استطاعت آنے کے بعد انسان کی گردن پہ حج واجب ہوتا ہے, اس لیے وہ حج کو انجام دے. بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ کسی عالم سے کسی نے سوال کیا کہ حج تو میرے اوپر واجب ہو گیا ہے, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اگلے سال حج کروں یا 2 سال بعد حج کروں, ابھی گرمی بہت ہے, یا 1-2 سال بعد حج کروں, میں اپنے بچوں کو بھی لے جاؤں مثال کے طور پہ. تو اس کو اس بات کی شیورٹی ہونی چاہیے کہ وہ اگلے سال تک مرے گا نہیں. اگر کسی کو اس بات کی شیورٹی ہو کہ وہ اگلے سال زندہ رہے گا تو یہ کام کر لیں. اور حج ایک دفعہ اگر گردن پہ آ جائے, ایک دفعہ گردن پہ واجب ہو جائے تو وہ ہمیشہ واجب رہتا ہے, اور زندگی میں ایک دفعہ واجب ہوتا ہے. بہت سارے واجبات الگ الگ ہوتے ہیں, نماز دن میں 5 دفعہ ہوتی ہے, روزے سال میں 1 دفعہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, خمس سال میں 1 دفعہ ہوتا ہے, یا زکوٰۃ سال میں 1 دفعہ ہوتی ہے, لیکن حج زندگی میں 1 دفعہ واجب ہوتا ہے. اگر آپ نے 1 دفعہ اپنا واجب حج کر لیا تو آپ کے اوپر حج نہیں ہے. لیکن مثال کے طور پہ آپ کے اوپر حج واجب نہیں تھا, آپ نے قرضہ لے کر جو ہے وہ حج کر لیا, حج تو آپ کا ہو جائے گا, لیکن یہ حج الاسلام جسے کہتے ہیں نا کہ جو واجب حج آپ کی گردن پہ ہوتا ہے وہ حج یہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, ایک سر بات تو اس لیے کوشش کریں کہ جس کے اوپر حج واجب ہو وہ حج کو پہلی فرصت میں انجام دے. اور امام صادق علیہ السلام کی روایت سنا کے اپنی گفتگو کو ختم کرو. من ملک زادن وراحلۃ یقیمہ فی حجہ, میں پوری روایت نہیں پڑھا, ترجمہ کر دیتا ہوں. جو شخص اتنا مال رکھتا ہو کہ زیادہ راہ اور سواری کا انتظام کر سکے اور صحت کے ساتھ حج پر جا سکتا ہو, لیکن پھر بھی حج پہ نہ جائے حتیٰ کہ مر جائے, تو وہ اسلام کے ایک حکم کو ہلکا سمجھ کر مرا ہے. یعنی اس نے تخفیف, اس نے چھوٹا جانا اللہ کے حکم کو. اور آپ کو روایات میں ملے گا کہ جو اللہ کے حکم کو تخفیف یا چھوٹا یا جسے کہتے ہیں نا کہ کمتر جانتا ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ اپنے دین میں کامل نہیں ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا کہ جن
لوگوں کو اللہ تو نے توفیق دی حج کی جو اس سال حج پر ہے، اے اللہ ان کی حفاظت فرما، تمام جو بلایا گرمی کی صورت میں ہو یا مختلف صورتوں میں جو ان پر آزمائشیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں میں کامیابی کے ساتھ ان کو گزرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ان کے حج کو قبول و مقبول فرما، اے اللہ ہم پر جن پر حج واجب ہو چکا ہے یا ہم حج کر بھی چکے ہیں تو ہمیں مزید حج پہ جانے کی، اپنے گھر کی طرف آنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے جو مرحومین جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں میں اپنی رحمت نازل فرما، اے اللہ اگر ہمارے کسی والد والدہ یا مرحوم جو اس دنیا سے جا چکا ہو وہ اگر اس پہ حج واجب تھا تو ہمیں یہ توفیق ہے کہ ہم اس کے حصے کا حج اپنے مال سے، اگر اولاد ہے تو اپنے باپ کا یا ماں کا یا جس کا بھی حج اس کی گردن پہ تھا ادا کر سکیں تو ہمیں اس کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں پہ رحمت نازل فرما، خصوصاً آج مرسی ہے علی شاہ بھائی کے والدہ کی، تو ان کے لیے خصوص طور پہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو ائمہ علیہ السلام کی جواب میں جگہ فرمائے، اے اللہ ہمارے امام کی حفاظت فرما، ہمیں ان کے نصر و میں شامل فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المنتجبین سیما علی امیر المؤمنین والصدیقۃ الطاہرۃ وفاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وعلی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر ابن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي حجتك على عبادك وأمناؤك في بلادك وصل على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وحداة المؤمنين أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو اور تمام مومنین مومنات اور سننے والوں کو تقوی الہی کی وصیت اور تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہینے میں جو برکتیں اور رحمتیں خصوصاً شروع کے 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے مومنین اور لوگوں کے لیے رکھی ہیں، ان برکتوں کو حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ اس لحاظ سے ہے کہ اس میں بہت ساری مناسبات ہیں، تقریباً یوں کہہ لیں کہ 12 مناسبات جو بہت مشہور ہیں ان کو آپ کے سامنے مختصراً میں آپ کو بیان کروں۔ تقریباً 12 کے قریب مناسبات ہیں جو اس مہینے کے اندر آتی ہیں، اور ان مناسبات میں سے سب سے پہلی مناسبت جو آپ کی پہلی ذی الحجہ کو آتی ہے وہ مولا امیر المؤمنین علیہ السلام اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جو ہے وہ ازدواج ہے، یعنی ان کی رخصتی ہے کہ آج کے دن امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ رسول خدا نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو ان کے گھر بھیجا تھا۔ عقد پہلے ہو گیا تھا اور کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ پہلی ذی الحجہ کو امیر المؤمنین علیہ السلام حضرت فاطمہ کو اپنے گھر پہ لے کر آ گئے تھے۔ اس کے بعد ہمیں ملتا ہے کہ شہادت امام باقر بھی اسی مہینے کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام جب مکہ میں تھے اور آپ کو جب پتہ چلا کہ کچھ لوگ آپ کو قتل کرنے کے لیے اپنے احراموں میں تلواریں چھپا کے لے کے آئے ہیں، تو آپ نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے میرے خون سے کعبے کی حرمت پامال ہو، اس لیے آپ نے اس حج کے مراسم کو ترک کیا اور مکے سے نکل آئے۔ یہ خروج بھی امام حسین علیہ السلام کا مکے سے اسی مہینے کے اندر ہے۔ روزے عرفہ یا 9 ذی الحجہ جسے آپ کہتے ہیں، یوم ترویہ بھی اسے کہا جاتا ہے، اس دن کا ثواب کے بارے میں ملتا ہے کہ جو پورا سال چاہے اگر شب قدر میں اگر وہ اپنے گناہ نہ بخشوا سکا ہو اللہ تعالیٰ سے، تو روز عرفہ کا دن اللہ تعالیٰ نے ایسا قرار دیا ہے، خصوصاً وہ لوگ جو حج پہ موجود ہیں اور عرفہ کے مقام پر ہے، عرفہ کے میدان میں ہیں وہ لوگ، اور جو وہاں پہ نہیں بھی ہیں ان لوگوں کے لیے بھی آپشن اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ روایات میں کثرت سے ملتا ہے کہ جس کے گناہ معاف نہ ہو، شب قدر میں وہ اللہ تعالیٰ کو راضی نہ کر سکا اپنے گناہ معاف کرانے کے لیے، وہ روز عرفہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے گریہ زاری کرے، اپنے گناہوں کی مغفرت مانگے، اللہ تعالیٰ اس دن
اس کو اسی طرح معاف کر دیتا ہے، اسی طرح اس پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے جس طرح شب قدر میں اس نے وعدہ کیا ہے. یعنی اگر کوئی اس دن رہ جائے تو آج کے دن یعنی عرفہ کے دن یہ اپنے گناہوں کی مغفرت مانگے. اس کے علاوہ شہادت حضرت مسلم بن عقیل اور حانی بن عروہ بھی اسی مہینے کے اندر 9 ذی الحجہ کو عرفہ والے دن ہی ان دونوں کو جو ہے وہ گرفتار کر کے ابن زیاد نے جو ہے وہ کوفہ میں شہید کر دیا تھا. اس طرح عید قربان ہے 10 ذی الحجہ کو، ٹھیک ہے. اور یہی وہ مہینہ ہے کہ جب خیبر فتح ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باغ فدق 17 یا 14 تاریخ ملتی ہے 14 ذی الحجہ کو باغ فدق جاوید زہرا سلام اللہ علیہ کو عطیہ کیا، تحفے کے طور پہ دیا. اسی مہینے کے اندر 18 ذی الحجہ غدیر خم ہے. آپ کو اب یہاں وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل بیان کروں، ٹھیک ہے. اور اسی انہی انجام کے اندر آئے تبلیغ اور آئے اکمال کہ یا اے رسول اس پیغام کو پہنچا دیں، بلغ ما انزل الیک، یہ والی آیت، اور آئے اکمال کہ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیات اسی مہینے کے اندر جو ہے وہ نازل ہوئی. اسی طرح ولادت امام نقی علیہ السلام جو ہے وہ اس مہینے کے اندر موجود ہے. اور چوتھی اور آخری چیز، یا آخری تو نہیں کہوں گا، کہ آیت تطہیر کے بارے میں بھی یہ ملتا ہے کہ معاہدے سے قبل یہ نازل ہوئی تھی. تو اس حدیث کا یعنی یہ آیت جو نازل ہوئی تھی یا جس میں یہ ہے نا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ آیت بھی اسی مہینے کے اندر مباحلہ سے پہلے نازل ہوئی. اور وہ واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ ام سلمہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی، آپ وہاں موجود تھے. وہاں پہ جناب فاطمہ اور امیر المومنین علیہ السلام اور کے بچے موجود تھے، اور وہ چاہتا تھا قصہ کے نیچے یہ تمام کے تمام جمع ہوئے. حدیث قصہ کی جسے کہتے ہیں روایت جو ملتی ہے وہ بھی انہی ایام میں جو ہے وارد ہوئی ہے. پھر اس کے بعد ولادت امام کاظم، 2 روایات ہمیں اس کے بارے میں ملتی ہیں، 20 ذی الحجہ بھی ملتی ہے اور 7 صفر ملتی ہے. بہرحال ان مناسبات کے لحاظ سے یہ مہینہ بہت ہی بابرکت اور جسے کہتے ہیں کہ بہت ہی رحمتوں سے اللہ کا بھرا ہوا مہینہ. اور خصوصاً وہ لوگ جو حج پہ نہیں جا سکے یا حج پہ نہیں جاتے یا نہیں کسی بھی وجہ سے وہ اس وقت عرفات کے مکہ میں یا مدینہ میں موجود نہیں ہیں، تو ان کے لیے روایات کا یہ ملتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں اگر حاجیوں کا ثواب حاصل کریں تو ان 10 دنوں کے اندر کہ جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے امتحان بھی رکھے تھے، ان 10 دنوں کے اندر نماز مغرب اور عشاء کے درمیان 2 رکعت نماز پڑھیں، اور اس 2 رکعت نماز میں سورہ حمد کے بعد سورہ قل هو اللہ پڑھیں، اور سورہ قل هو اللہ پڑھنے کے بعد اس کے اندر وہ آیت پڑھیں وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلہ. یہ آیت جو ہے سورہ اعراف کی میرا خیال آیت ہے، اس آیت کی تلاوت کریں تو یہ پڑھیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو مزید اس کے بارے میں جو اس مہینے میں دیکھنے ہو تو آپ یہ مفاتیح الجنان اٹھائیں، اس پہ لکھا ہے روزہ رکھنے کا اس میں بہت زیادہ ثواب ہے. اور اتنے زیادہ ثواب کے باوجود ایک استثناء دی گئی ہے کہ آپ روزہ رکھیں، لیکن 9 ربیع الاول کو 9 ذی الحجہ کو جس دن اعمال عرفہ انجام دیے جاتے ہیں، اس دن امام حسین علیہ السلام کی دعائے عرفہ پڑھنا بہت زیادہ اس کا ثواب ہے. یا عرفات کے میدان میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان کا پڑھنا بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے. کہتے ہیں کہ اگر اس روزے کی وجہ سے، اس کی تھکن کی وجہ سے آپ اس سے محروم رہ جائیں گے اس عبادت سے، تو اس دن کا روزہ ترک کر دیں، ٹھیک ہے، اتنا اس کا ثواب ہے. تو بہرحال آپ انشاءاللہ اگلے جمعے کو اگر موقع لگا تو میں دعائے عرفات کے کچھ مطالب آپ کے سامنے بیان کروں گا. تو یہ کچھ مناسبات تھی کہ جو اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی تھی. ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اس بابرکت مہینے میں اور رحمتوں والے مہینے میں جو لوگ حج کر چکے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان تمام نعمتوں اور برکتوں اور رحمتوں کو اور وہ انعامات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہوں کی معافی کی صورت میں ان کو ملے تھے. ہم میں سے کوئی کسی نے 10 سال پہلے حج کیا ہو، کسی نے 5 سال پہلے حج کیا ہو، تو وہ کوشش کرے کہ اپنے آپ کو اسی بندگی اور اسی پیرائے میں لانے کی کوشش کرے کہ وہ اللہ کا بندہ، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کا اب بن جائے. جب وہ اللہ کا اب بن جائے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے یہ ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی اس مہینے کے اندر مغفرت فرمائے گا. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے جو بزرگان دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ ان کی قبروں پر اپنی رحمت نازل فرما. اے اللہ جو حج کر چکے ہیں ان کو حج کی نعمتوں اور رحمتوں کو برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو حج پہ جانے کے خواہشمند ہیں ان کے لیے تمام وسائل کو مہیا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا جو حاجی وہاں موجود ہیں ان کی حفاظت فرما، ان کے اعمال صحیح طرح سے انجام دینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا قرآن اور اہل بیت اور اپنے
اپنے رسول کی محبت کو ہمارے بچوں ہمارے دلوں میں ہمارے بچوں کے دلوں میں راسخ فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کے بچوں کی جو مشکلات ہیں شادی کے سلسلے میں ہوں یا جاب کے سلسلے میں یا پڑھائی کے سلسلے میں، اے اللہ ان مشکلات کو ان سے دور فرما۔ اے اللہ جو محفوظ ہوں کہ قرض غیر سے عطا فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا جہاں جہاں مسلمان مشکلات کا شکار ہیں ان مشکلات سے ان کو آزاد فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کے دشمنان اسلام اگر ہدایت کے قابل نہیں ہیں تو ان کو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ ہمارے امام کی عبادت فرما، ہمیں ان کے اعمال میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ صل على